تو دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ واضح کر دوں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایت آتی ہے وہ صحیح درجے کی نہیں ہے کوئی بھی یاد رکھے، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے۔ رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا یا قبر پر پڑھنا یا دفناتے وقت پڑھنا یا اس کے بعد قبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہاں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد۔ لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے۔ تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں۔ کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں، لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے۔ تو یہ معنی میں ہے، تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے معنی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جائے سورہ یاسین پڑھے، چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے، لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو مر رہا ہے اس کے پاس آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہے گا بہرحال، تو آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ، کہ سورت کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی سورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں۔ کیا کہا کہ اس سورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے اس پر یہاں نبی نہیں آئے، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، تو اس سورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ۔ اور ہم اس سورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم سے پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے سورت، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی ہے سورت۔ بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے، کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا، اس کے لیے موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور اس تک پہنچے، اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سورۃ الیاسین کو میت کی خری پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت یا اس کو تلقین میں، قرآن تلقین میں آئیں گا بہرحال، تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے، اور یہ انہی پر عذاب لاتے یاد رکھیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حکم سے یاد رکھیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے اسی کڑی کے اندر کچھ باتیں، چند اعمال آج میں جوڑوں گا، جو اعمال دیکھنے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کر کے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کسی میں ایک ہوتا ہے، کسی میں سینکڑوں ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر لا تعداد، مطلب جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اعمال کرنے کے اعتبار سے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن فرشتوں کی نزول کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، اور جتنے زیادہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ اہم عمل ہے، یاد رکھیں۔ لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے اعمال ہیں، اس لیے کہ محنت کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے ان اعمال میں بہت کم محنت اور بہت کم کوشش لگتی ہے، بس ایک کنسسٹنسی ہو، انسان کی سوچ ہو کہ اجر مجھے پانا ہے، اور یہ ڈیلی روٹین کی عمل ہے، اس میں اگر یہ چیزیں جوڑ لے تو انشاءاللہ عزیز اس کو بڑا ثواب ملے گا، اس کو کہیں گے کم اعمال میں بڑا ثواب ہو جائے گا۔ اور آئیے وہ چند عمل آج آپ کے سامنے 5 6 7 جتنا بھی وقت ملے گا وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلا عمل جس کو کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے، جس کے الفاظ ہیں، وہ عمل یاد رکھیے کہ ایک انسان جب رات میں سوئے تو طہارت کی حالت میں سوئے، مطلب باوضو ہو،
اور باوضو ہو کر وہ بستر پر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے، مطلب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور وہ رات بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کرے، اس لیے کہ یہ طہارت کی حالت میں سویا۔ تو جب بندہ رات میں سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ہر حالت میں پہلے تو وضو سے رہیں، اور خاص طور سے سوتے وقت وہ ضرور وضو کرے، اس سے کہ سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئیں گا تو ایک فرشتہ یاد رکھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ساری رات وہ جتنی کروٹیں لیں گا، جو کریں گا، فرشتہ اس کے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ہم سو رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ باوضو ہو کر سوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ ہمیشہ وضو سے ہی رہتے، یاد رکھیں، حتیٰ کہ جب آپ کو غسل بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سونے کا ارادہ کرتے یا کھانے کا ارادہ کرتے، جب آپ کو غسل نہیں ہے تب بھی آپ وضو کر کے سوتے اور وضو کر کے کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدمی جنوبی ہوتا ہے تو فرشتے سے دور بھاگتے ہیں، سوائے اس کے کہ وضو کر لے، ہے نا، فرشتے دور نہیں بھاگیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ باوضو ہو کر سونا، اگر چاہے آپ غسل کی حالت میں ہو یا نہ ہو، باوضو ہو کر سونا یاد رکھیے، بڑا اہم یاد رکھیے۔ تو ہم ایک معمول بنا لیں، ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ پورا دن ہم وضو کی حالت میں رہیں، جب بھی ہم بیت الخلا جائے نکلے بس وضو کر لیں، ہاتھ تو دھوتے ہی ہے، بس تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے اور وضو کر لے، یاد رکھیں۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر ہی سوئے۔ تو یاد رکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا، یاد رکھیے کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے۔ اور عمل کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا۔ ہاں، کبھی کبھار کچھ موسم میں کچھ لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و جود اور کرم سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، یاد رکھیے، جہاں ہر موسم اعتدال پر چلتا ہے۔ ہم جس علاقے میں ہیں، یہاں سخت سردی بھی نہیں ہے اور شدت کی گرمی بھی نہیں ہے، اعتدال میں چل رہا ہے سب معاملہ۔ مطلب ایسا ہے کہ بس سب چیزیں کر سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی تو حد سے زیادہ نہیں ہو رہی، ایک لیمٹ میں ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے تو ہر موسم میں ہم وضو کر سکتے ہیں آرام سے، سوائے اس کے کہ پھر وضو کی اجازت نہ دے اس کی صحت، ٹھیک ہے، یا پانی نہ ہو، ایک الگ بات، لیکن یہ سب سہولت ہے۔ لیکن اب سوچیے اگر کوئی انسان آرکیٹیکٹ جو ہے نارتھ اور ساؤتھ پول پہ رہتا ہے، انٹارکٹیکا میں رہتا ہے یا نارتھ، تو کتنا مشکل ہے اس کے وضو کر کے سونا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سہولت بھی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے حالات بھی بنائے ہیں، تو ہم کوشش کریں ہر اس میں نیکی حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ رہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا، ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں ہم تو توحید پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، بڑے بڑے اعمال اچھے اچھے کر رہے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اعمال کا کیا ہے؟ ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اور زیادہ کرنا چاہیے۔ مطلب توحید پر ہے، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، فلاں چیز میں ہم عقیدے میں فلاں ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی حریص ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس پہ بھی آگے بڑھیں۔ تو لہٰذا طہارت کر کے سونے سے ایک فرشتہ رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں طہارت کا امپورٹنس کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر چونکہ بات نکلی تو چلتے چلتے بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں جو پیشاب کو جاتے اور طہارت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تو آ رہا ہے کہ رات میں بھی طہارت کے ساتھ سوئے، مطلب باوضو ہو کر سوئے، اور لوگ پیشاب کو جا رہے ہیں اور طہارت نہیں کر رہے، جبکہ اس کا تعلق نماز سے ہے کہ اس کو نمازیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے طہارت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں، اس لیے کہ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کے اوپر، ہے نا۔ تو لہٰذا طہارت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر وضو کے ساتھ سونا اس کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور بھی فضائل آتے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے، ایک ایک باتیں رکھیں گے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے دوسرا عمل یاد رکھیے، یہ بھی بڑا چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کے کرنے سے یاد رکھیے فرشتے نزول ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر لاتعداد فرشتوں کے تذکرے آتے ہیں، 2 کے آتے ہیں پھر لاتعداد اس کے بعد۔ وہ کیا عمل ہے جس سے کرنے سے لاتعداد فرشتے جو ہمارے لیے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نازل ہونا ایک بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ معاملہ یاد رکھیے وہ ہے کہ ایک انسان جب بھی نماز پڑھے، اور خاص طور سے اگر اکیلا ہو، اس میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کام ضرور کرے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے میں نماز پڑھے، جیسا مثال کے طور پر نماز چھوٹ دی آپ کی کسی وجہ سے، تو ہم لوگوں کو بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ ہم اقامت دے کے نماز پڑھیں۔ مسجد میں تو اقامت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ انفرادی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب مثال کے طور پہ آپ کی ظہر چھوٹ گئی، اب آ کے اب 2 بجے 3 بجے پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تب بھی آپ نے اکیلے بھی تو اقامت دینا چاہیے اپنی نماز۔ اس کے فائدے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اذان تو بہرحال ہو چکی ہے، لیکن آدمی بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، تو
تو اگر وہاں وہ نماز پڑھتا ہے تو اذان بھی دیں گا، اقامت بھی دیں گا اور پھر نماز پڑھیں گا۔ وہاں اذان دینے کو اور اقامت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں اس اذان کو سنتی ہے روز قیامت اس کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ جنگل میں جھاڑ ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، پتھر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سب اس کے لیے گواہی دیں گی کہ اس نے اللہ اذان دی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہے فرشتوں کا نزول۔ تو آئیے وہ کیا کام ہے جس کے کرنے سے اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں فرشتے نازل ہو۔ حدیث کا الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے، یاد رکھیے اذان اور اقامت خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو عام نماز میں بھی اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، لیکن مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سن فرما رہے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ نماز پڑھنا ہے تیمم کر لے، پھر اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خالی اقامت دیا اس اور نماز پڑھی تو دونوں فرشتے علماء لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین، اس کے وہ دو فرشتے جو اکرام والے ہیں اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب اب تو آپ نماز پڑھا رہے امام ہیں اور دو فرشتے آپ کے مقتدی ہیں، تو آپ سے فرماتے ہیں اگر اقامت دیتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب کرامن کاتبین، کہ بھئی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھتا ہے، مطلب خالی اقامت دیتا ہے تو دو فرشتے شامل ہوں گے، لیکن پہلے اذان دیتا ہے، اذان کی فضائل الگ حدیث میں آتے ہیں جو میں نے رکھ دیا آپ کو، سب چیزیں گواہی بن جائیں گی، پھر اقامت دیتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو بات پڑھتا ہے تو پیچھے اللہ کا لشکر نماز پڑھتا ہے، جنود اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لشکر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے دونوں کرانوں کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لا تعداد فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جن کے کنارے دیکھے نہیں جا سکتے، مطلب ان کو آپ اینڈ نہیں اس کا دیکھ سکتے کہاں تک جا رہا ہے۔ کب؟ جب ایک انسان جنگل میں ہو، اکیلا ہو، اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، پھر نماز پڑھے، خالی اقامت دے کے نماز پڑھیں گا دو فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اذان دیں گا، اقامت دیں گا، نماز پڑھیں گا، لا تعداد فرشتے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، آپ اکیلے ہیں لیکن آپ طلب رکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھو، مسجد میں ہوتا تو اذان بھی ہوتی، اقامت بھی ہوتی، یہاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اجر دے رہا ہے جماعت کا، وہ اس اعتبار سے کہ فرشتوں کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، تو ایک مومن کے لیے یاد رکھیے ہر لمحہ چاہے اکیلا ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، اس کے لیے ساری سچویشن بینیفیشل ہے، فائدے مند یاد رکھیے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو۔ ابھی کتنے لوگ اکیلے نماز پڑھنا پڑتی حالات کی وجہ سے، سفر کر رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، جو لوگ خاص طور سے کھیتیاں کرتے ہیں، تو جنگل ایک طرح سے وہ کھیت ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا، مسجدیں بھی نہیں ہوتی کھیتوں میں آس پاس، ان کا کام ہے اذان دے پہلے، پھر اقامت کا ہے، اکیلا ہی پڑھ رہا ہے، پھر اقامت کا ہے، پھر نماز کو کھڑا ہو، تو اس کا ثواب دیکھیے آپ، اگر اقامت کے ساتھ تو دو فرشتے ہیں، اذان اور اقامت کے ساتھ لا تعداد فرشتے، تو کیوں یہ ثواب کو ہم ضائع ہونے دیں؟ کیوں نہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اذان دیں، چونکہ اذان کی عادت نہیں ہوتی تو گھر میں پریکٹس کرے اکیلے، مسجد میں کوئی آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن اکیلے میں بہت سارے کام آدمی کرتا ہے جو پبلکلی کرنے میں تھوڑا اس کو ڈر لگتا ہے، تو ہلکو مسئلہ یاد کرے، اقامت تو بڑی آسان ہے، یاد رکھیں اس کو یاد کرے اور اس کے بعد یہ کام کرے، اس کے بڑے فائدے یاد رکھیں اور اس کا بڑا ثواب ہے، عمل تو بڑا چھوٹا ہے، اذان کے چند کلمات، اقامت کے چند کلمات، اجر کے اعتبار سے اتنے فرشتوں کو نماز پڑھانے کا اجر یا لا تعداد فرشتوں کے نزول کا اجر و ثواب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، وہ کیا عمل ہے جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، بڑا اہم عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت بڑا دل لگتا ہے، چونکہ آج کل لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر ہم کو حسد ہو رہی ہے اور چھیننے کی دعائیں کر رہے ہیں، مطلب بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو، ارے اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، ارے وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، اور اس کے پیٹ پیچھے، بلکہ پیٹ پیچھے کیا، اس کے سامنے چہرہ بدل جا رہا ہے آپ کو، کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ میرا بچہ ٹاپ آ گیا، میرا چہرہ لٹک گیا اس لیے کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں پاس ہوا، آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا آپ کے بھائی کی نعمت کے لیے، دعا کرنا چاہیے تھا اس کی برکت کے لیے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملتا، اس کو دعا ملتی اور آپ کو فائدہ ملتا، وہ کیسے حدیث میں آ رہا، اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں معلوم، آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کون سی دعا کرتے ہیں معلوم، جو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اسی لیے صحابہ میں سے
اور اسلاف میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو مسئلہ اپنا ہوتا اس کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ حدیث میں الفاظ اس سے اچھی گیدرنگ اور مجلس میں اس کے لیے دعا ہوتی ہے، نتیجتاً ان کی دعا قبول ہونے کے لیے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم حسد، بغض، کینہ سے پریشان ہیں، دعا نکلنا تو دور کی بات ہے، دعا دینا بھی یاد نہیں ہوتا ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو دعا دینے کے بارے میں ایک بات کہوں گا، اس حدیث کو رکھنے سے پہلے عام معمول بنا لے لوگوں کو دعا دیں، اس سے دل میں کا کینہ، حسد وہ سب نکلتے رہتے۔ دعا دے، برکت کی دعا، رحم کی دعا، صحت کی دعا، جو سچویشن میں اس کو پائے، وہ فائنینشل ٹوٹا ہوا ہے بیچارہ تو اس کو دعا دے اللہ مال میں برکت دے، اس کے بچوں سے پریشان ہے تو اللہ دعا دے کہ اللہ توفیق دے، اس کی صحت نہیں تو دعا دے کہ اللہ اس کو صحت دے، اور اس کو جو بھی بہرحال آپ کو جو سچویشن ہو رہا کہ اللہ مصیبت میں ظلم کے تحت دبائے تو اللہ اس کو نجات دے، یہ سب دعائیں کا مغفرت کرے، رحم کرے، یہ دعائیں دینا چاہیے۔ ایک عام معمول ہوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی کئی سچویشنز ہیں جہاں آپ لوگوں کو دعائیں دے سکتے ہو، اور غائب میں شامل ہوں گے اس کا اجر ملے گا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک ایمبولینس کی آواز آئی، دعا دے سکتے ہیں نا کہ اللہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے، اس کو شفا دے۔ اگر لگتا ہے کہ کون ہے پتہ نہیں تو یہاں سے شروع کر، اللہ اس کو ہدایت دے، سب سے پہلے کون ہے نہیں پتا، پھر اس کو شفا دے، یہ بیماری کو اس کے لیے آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے، ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنا۔ دے سکتے ہیں، دل میں دینا ہے، اس کو کوئی روکنا نہیں، سڑک کو روکنا نہیں، ایمبولینس کو روکنا نہیں، دعا نہیں شروع کرنا ہے، دل میں بس دینا۔ آواز آئی، دعا دے دی، معلوم ہے اس میں مریض ہے، ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہے ہیں، معلوم ہے کئی لوگ بیمار ہیں، دعا دیتے جائے، اے اللہ جتنے لوگ اس سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ، دعا دیتے جائے۔ معمول بنا لے، غائب میں دعا دے رہے آپ، وہ لوگ تو موجود نہیں ہے سامنے، دعا ہے بڑی ہے۔ کسی اسکول کالج سے گزرے تو دعا دیتے ہوئے اللہ اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو علم، ہنر، فن، صلاحیت، حلال روزی کے اندر مدد کر، دعا دیتے چلے۔ کسی کی چھوٹی موٹی تجارت سے گزرے تو دعا دیتے گزرے کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت دے، اس کو بڑا کر، اس کو کر سکتے ہیں نا، لیکن عادت ہی نہیں ہمارے پاس۔ جو ہم کو ایک مزاج دیا جاتا ہے بچپن سے، ایک تو دعائیں ہم دیتے نہیں ہیں، چونکہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے ہیں۔ ابھی میں چونکہ بوڑھا ہوا نہیں تو میں دعا نہیں دے رہا ہوں، کوئی جوان آدمی دعا دیتے لوگ شرماتے بھی اس سے، بلکہ شرما کے بھاگ جاتے ہیں، بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون تھے، ایک بڑی پوزیشن پہ تھے، ایک وکیل تھے، کچھ کام تھا ان سے کام کروایا۔ اب عمر میں تو ہم چھوٹے تھے، وہ کافی بڑے بزرگ ہیں، اب ان کو دعائیں دے رہے تو شرما کے چلے گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا بھائی آپ کو ہرٹ تو نہیں ہوا دعائیں دینے سے؟ نہیں بولے وہ اتنا چھوٹا بچہ دعائیں دے رہا تھا تو بہت شرم آ رہی تھی سننے کو۔ آج سمجھ رہے؟ تو بوڑھے دعائیں دینا چاہیے، بچے دعائیں نہیں دے سکتے، تو عجیب و غریب چیز ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اس کے بعد وہ دل میں جو کینہ اور حسد ہے دوسروں کے لیے، دعا نکلیں گی کہاں سے؟ دعا تو تب نکلتی جب محبت کرتے ہیں آپ کسی سامنے والے بھائی سے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب دعا والا جذبہ جگا لیں گے، ہر کسی کو صرف دعا دیں گے، اور خاص طور سے اس کے پیٹھ پیچھے دعا دیں گے، غائبانہ دعا اس کے لیے کریں گے۔ دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنیں۔ کئی روایتیں میں ایک رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مسلمان شخص کی اپنے عدم موجودہ بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی کی جو اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اگر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے اپنے بھائی کے لیے دعا قبول کرانے کا، اس کی مصیبت کو ہٹانے کا، اس کو بغیر بتائے کہ دعا کیجیے اس کے پیٹ پیچھے، دیکھا اور دعا شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان شخص کا اپنے عدم موجود بھائی، مطلب جو اس کا بھائی سامنے موجود نہیں ہے، جو ہے اس کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ایک فرشتہ سر کے پاس مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین۔ ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، اپوائنٹڈ رہتا ہے۔ جب ہم اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مصیبت ڈال دے، دکھ دور کر دے، بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، بچوں کا مسئلہ دور کر دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مالی اس کا جو پریشانی دور کر، جو بھی ہے آپ نے دعا کی، ایک فرشتہ وہاں مقرر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس پر آمین کہتا ہے، اس پر آمین کہتا ہے۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ آمین کر کے ختم نہیں ہوا، آمین کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے اسی کی مثل، کیا فرماتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تیرے لیے اسی کی مثل، مطلب اللہ تیرا بھی یہ مسئلہ حل کرے، اللہ تیرا بھی یہ مسئلہ حل کرے۔ میں دعا کروں اللہ اس بھائی کو شفا دے، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کو شفا دے، تیرے لیے بھی ہے۔ میں دعا کروں اللہ اس کے وہ مالی طور سے پریشان ہے اس کا مسئلہ حل کر، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کا مالی مسئلہ حل کر۔ میں دعا کروں اللہ ان کے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کے لیے بھی وہی چیز۔ دیکھ رہے آپ، تو کینہ، بغض، حسد، پیٹ پیچھے بات کرنے سے اچھا ہے دعائیں کیجیے اپنے بھائیوں کے لیے۔
تو میرے لیے بھی دعائیں ہوں گی. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے. ام دردہ ان کی بیوی فرماتی اور کہتی ہے ابو دردہ کے 360 دینی دوست تھے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ مطلب بیوی اتنی حساس تھی، اس کو سب پتا تھا کہ شوہر کے کتنے دوست ہیں. تو کہتی میرے شوہر کے ابو دردہ کے 360 دینی دوست ہیں، مطلب ان لوگوں سے جن سے انہوں نے دین کے بنیاد پہ دوستی ہے 360 دوست ہیں. اور میں نے دیکھا ہے یہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو میں نے ایک بار پوچھا کہ بھائی آپ ان کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں، مطلب اپنے سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ابو دردہ کیا فرماتے اور کہتے ہیں، ابو دردہ کا قول کہتے ہیں کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ یہ دعا تو میں اس لیے کرتا ہوں ان کے لیے کہ اس وجہ سے فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں، خواہش مند نہ ہوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر فرشتوں سے دعا قبول کروانا ہے تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنا چالو کر دیجیے. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنا چالو کر دیں. اور اللہ کی مخلوق جب دعا کرتی ہے تو یوں ہی نہیں کرتی، یاد رکھیں اللہ کے حکم سے کرتی ہے. اور یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایسی مخلوق اللہ کی نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کا سوچتے ہیں کبھی. مطلب پاکیزگی کا کیا عالم ہے. یہ مخلوق آپ کے میرے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اب اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرنے کا ایک سلسلہ ہم جوڑ دیں گے. اس کا بھی مسئلہ حل، میرا بھی مسئلہ حل، اس کو بھی اجر و ثواب، مجھے بھی اس کو فائدہ. اور دعائیں 3 میں سے کوئی ایک شکل میں قبول ہوتی ہیں، پتہ ہے نا، ورنہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لوگ چلاتے رہتے ہیں. دعائیں 3 میں سے ایک شکل میں قبول ہوتی ہیں. جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، پہلی شکل. دوسرا، جو مانگا وہ نہیں دیا جاتا ہے لیکن اس کے برابر جو مانگا گیا ایک مصیبت ٹال دی جاتی ہے. مطلب آپ نے مانگا صحت تو نہیں ملی لیکن اس کے مقابلے میں ایک بڑی مصیبت کی اللہ اتنی ٹال دیتا ہے جتنی مانگی گئی دعا کے بدلے. تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے، جو مانگا اس کے بدلے اتنی مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے. اور تیسرا، روز قیامت اس کا بدلہ ملتا ہے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعائیں ہر انسان کی قبول ہوتی ہیں. شکلیں 3 ہیں، اس کی یاد رکھی. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. ہو رہی ہے، بس تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو رہی ہے. یہ سمجھنا ہے تو بتا دیا میں نے. جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا وہ نہیں ملا اس کے برابر اللہ نے مصیبت ٹال دی. میں گاڑی مانگ رہا، تو دن رات گاڑی مانگ رہا، اللہ اس کے بدلے تیری موت ٹال رہا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے تجھے اس کی ضرورت نہیں، سے نقصان ہے تجھے، تو وہ ٹال دے رہا اس چیز کو ٹال رہا ہے، اور اس کے بدلے آخرت میں اجر. تو لہٰذا اب اپنے دوسرے بھائی کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. اس کا بڑا اجر ثواب. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ عمل جس کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلنا، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے نکلنا. مطلب ایک انسان، ایک مومن دوسرے مومن انسان سے ملنے جا رہا ہے اور اس ملنے کے پیچھے کوئی دوسرا انٹینٹ نہیں ہے، دل میں کوئی دوسری نیت نہیں، خالص اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے کہ میرا بھائی. اور بھائی سے مراد کوئی وہ باپ کا بیٹا ہونا نہیں، بھائی سے مراد ایک مسلمان ہے اور میں اس سے ملنے جا رہا ہوں اور خالص اسی ملنے جا رہا ہوں. میرا کوئی اس سے بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے، مجھے کوئی اس کا احسان بھی پورا نہیں کرنے جانا ہے کہ اس کے باپ دادا نے میرے باپ دادا پہ احسان کیے تھے، اس نے میرے پہ احسان کیا تھا تو چکانے جا رہا ہوں. نہیں، مجھے کوئی احسان چکانا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بس نکلا ہوں تو اس نیت سے کہ اپنے بھائی سے اللہ کے لیے ملوں گا. ویسے بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ لوگ جو 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز، جس روز کوئی سائے نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے دوسرے بھائی سے اپنے محبت کرتا تھا. بہت بڑا عمل. اب یہاں نکل کے جا رہا ہے ملنے کے لیے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا. دینی بھائی سے مراد ایک مسلمان سے، اس کا سگا بھائی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں کہ اس کو نبھانے جا رہا ہے، بس وہ دینی رشتہ ہے کہ بھائی ایک مسلمان بھائی ملا تھا مجھے، بڑا نیک اور اچھا انسان ہے، میں اس سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، خیر خیریت پوچھنے جا رہا ہوں، اور کوئی انٹینٹ نہیں اور کوئی مقصد نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا. مطلب فرشتے اترتے اس عمل کے لیے، فرشتہ اپوائنٹ کر دیا، مقرر کر دیا. جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا، مطلب اللہ اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا. اس آدمی کو نہیں معلوم یہ فرشتہ ہے. فرشتے جب آتے ہیں شکلوں میں آتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو فرشتے نے جو مقرر کر دیا، جب وہ فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بستی میں جا رہا ہوں، اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس سے ملاقات کروں. فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے بڑھانا چاہتا ہے؟ مطلب کوئی احسان وغیرہ ہے جس کو تو بڑھانے کے لیے جانا چاہ رہا ہے اس کے پاس؟
تو یہ آدمی جواب دیتا ہے، اس نے کہتا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں. کوئی احسان وحسان کا کام نہیں ایک دوسرے سے، ہم کو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، بس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، چونکہ میں دوسرے سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو روز قیامت نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے. اس کو کہیں گے ان کی کرسیاں، ان کے ممبر، ان کی چیئرز، ان کی مسند جس سے بیٹھیں گے وہ لائٹ سے بنے، نور سے بنے. نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. انبیاء بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے. رش سمجھتے نا؟ رش کا معنی ہوتا کسی کو دیکھ کر کہنا کاش میں بھی ایسا ہوتا. نیکی میں، برائی میں نہیں، رش کرنا. تو انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رش کریں گے. کون ہے نور کے ممبروں میں بیٹھے ہیں؟ نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے. جب پوچھا جائے گا کیا انہوں نے عمل کیا تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نور کے ممبروں میں بیٹھے ہیں، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں، کوئی پیسہ لینا دینا نہیں، کوئی احسان کا بدلہ نہیں چکانا ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے ایک دوسرے سے. بتا الولا والبرا، ولا محبت یا ولایت بھی اللہ کے لیے اور برا نفرت بھی اللہ کے لیے. یہ وہ کرنے والے لوگ ہیں. ہماری نفرتیں بھی اپنی ذات کے لیے اور محبتیں بھی اپنی ذات کے لیے. میرے سے اچھی بات کر دو میں اچھی بات کروں گا، یہ مطلب جو ٹٹ فور ٹٹ جو ملے گا وہ دیا جائے گا. اور ہماری نفرتیں بھی اپنے خواہشات کے لیے، مجھے عزت نہیں دی، مجھے فلاں نہیں ملا، تو اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے آپ. باقی چیزیں کوئی اس کا معنی نہیں ہے اندر. ٹھیک، بہرحال اب آئیے حدیث آگے بڑھتی ہے. تو فرشتے نے پوچھا کیا کوئی تیرا معاملہ ہے ایسا جس کو بڑھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا ہوں، مطلب میسنجر بن کے آیا ہوں. یہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی بات یاد رکھیں. جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتا ہے. کتنی بڑی بات. ایسے مومن کا مومن سے محبت کی کئی باتیں ہیں. ایک اور حدیث بہرحال یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. ایک صحابی گزرے، کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک صحابی سامنے سے گزرے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اس نوجوان سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کچھ عمل دیکھا ہوں گا، نماز جو بھی، بہرحال محبت تھی اللہ کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کبھی اس کو بتایا کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے؟ تو کہا نہیں، تھوڑا سا جھجک ہوتی ہے. جا بتا پھر اس کو. وہ شخص دوڑے دوڑے اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس نوجوان نے جواب دیا یا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. مطلب اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے ان دو لوگوں کو جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو دو مومن بھائی، دو مومن پڑوسی، دو مومن لوگ جو پہچانتے نہیں، غیر ملکی ایک دوسرے کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آ رہے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ نہیں ملے بھی نہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ وہ مصیبت میں تو ہم یہاں سے دعا کریں. اللہ کے لیے محبت ہوئی نہیں، میں ملا نہیں کسی سے آج تک دنیا میں، لیکن ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے. یہ اللہ کے لیے تو محبت ہے. اور کیا اس کے پیچھے وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کچھ وجہ نہیں. تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوئی. اس کا بدلہ یہ ہے کہ فرشتہ یاد رکھیے خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ اللہ تم سے اس کی وجہ سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی بات. آج ہم لوگوں کے لیے بغض لے کر بیٹھے، دلوں میں نفرتیں لے کر بیٹھے اور پیٹ پیچھے ان کی غیبتیں کرتے ہیں. ارے دعا کرو ان کے پیچھے، پیٹ پیچھے اچھی باتیں کرو، پیٹ پیچھے اللہ کی خاطر ملو ان سے. محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور نفرت بھی ہو تو اس لیے کہ وہ دین کے خلاف ہے. اس کے ذات سے ہم کو نفرت نہیں ہے، اس کے اعمال سے نفرت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے یاد رکھیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے وہ یاد رکھیے خطا رحمی کے باوجود بھی صلہ رحمی کرنے والا فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں. خطا رحمی مطلب کوئی آپ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی آپ اسے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، مطلب آپ نہیں توڑتے، چل اس کی سینس میں لو کہ وہ بولتا ہے کہ میرے پاس نہیں آنا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں بولیں گے تو میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ موقع دیں گے تو میں ضرور آؤں گا. میں نے نہیں توڑا، آپ توڑنا چاہے تو توڑے. میں تو صلہ رحمی کے لیے ریڈی ہوں، لیکن کبھی کبھی جانے میں فتنہ ہو جاتا ہے تو دور سے بھی ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں وہ توڑنا نہیں چاہتا. ہم لوگ رشتے توڑنے والے نہ بنیں. رشتے کا جوڑے رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کیسے فرشتے نازل ہوتے جو رشتوں کو جوڑتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک صحابی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ توڑنا چاہتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری
ان کو برداشت کرتا ہوں، عاجزی اختیار کرتا ہوں، ان کے ساتھ بڑا پن اختیار کرتا ہوں، بت باری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانیوں پہ نادانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. مطلب میں بڑا بھائی بنتے جا رہا ہوں، مطلب لیکن ان کی غلطیاں خطائیں میرے ساتھ چالو ہے، کنٹینیوسلی نادانی پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے، تو ان سے جوڑتا ہے وہ رشتہ توڑتے، تو نزدیک جاتا ہے وہ دور جاتے، تو اچھا سلوک کرتا ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو بڑا پن دکھاتا ہے وہ چھوٹا پن دکھا رہے، نادانیاں اور غلطیاں کرتے چلے جا رہے. اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے کہا، تو آپ نے فرمایا کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہیں گا جب تک تیرا یہ رویہ ان کے ساتھ رہیں گا. ان کے اس غلطی کے باوجود بھی اگر تو ان سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں ایک طرح سے راکھ ڈال رہا ہے گرم، اور جب تک تو یہ کرتا رہیں گا تیرے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا. ایک فرشتہ ہماری مدد میں لگ جاتا ہے اگر جو لوگ ہم سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا، اس کا آپ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں کہ آپ رشتہ توڑنے کے چکر میں اپنی جان دے رہے ہیں، اپنا پورا مال حرام چیزوں میں لٹا دے رہے ہیں. نہیں، اب رشتہ جوڑنے کی بات ہے، بھائی شراب پیتا تو کیا میں پورا لٹاؤں گا کیونکہ حدیث میں جوڑنے والا. اس کا سینس ہوتا ہے جب بھی بات کی جاتی ہے. اس کا ایک جیسا مثال کے طور پہ آپ کسی بھی خرچ کرتے ہو، آپ پہ خرچ نہیں کرتے، آپ کرتے جائیے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. آپ کو استطاعت ہے تو یہ نہیں کہ بیوی بچوں کا آپ نے لیا اور دوسروں کو لگا دیا رشتہ داروں، پھر یہ غلط ہے. اس لیے کہ ذمہ داری تو پہلے ان کی آتی ہے. کئی لوگ ایسے سوالات آتے ہیں، بیویاں پریشان ہیں، شوہر ان پہ خرچ کر دیتا، ان پہ خرچ کرتا، پھر حدیثوں کو دلیل بناتا. پہلا ذمہ تو آپ کا خرچ کرنے کا، بیوی بچے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرے، پھر جس پہ کرنا چاہے اللہ نے آپ کو جہاں استطاعت دی. اس بات کو سمجھے. تو یہاں وہ رشتہ توڑ رہے ہیں، یہ جوڑتا ہے، وہ تکلیف دے رہے ہیں، یہ اچھا سلوک کرتا ہے، اور جو ہے یہ بڑا پن دکھاتا ہے، وہ چھوٹا پن دکھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے تو پھر تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے گرم، اور ایک فرشتہ تیری مدد کرتا ہے. دوسری روایتوں میں اور بھی الفاظ ہیں، لیکن وہ رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے عام بات ہے. یہ ایسا رشتہ دار نہیں جو خراب کر. ایک جنرل بات ہے، آپ سے فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے اس کی روزی میں کشادگی ہو، روزی زیادہ ملے اور عمر میں اضافہ ہو، اضافے کا لفظ ہے سیدھا، عمر میں اضافہ ہو، وہ لوگوں سے صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے. ایک روایت میں سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ جلدی فائدہ جس اجر کا انسان کو دنیا ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، سب سے جلدی ملتا ہے. اس لیے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا، اور خاص طور سے میں نے عربوں میں یہ دیکھا ہے چیز کہ جیسے کوئی مصیبت دکھ تکلیف آئیں گی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چالو کر دیتا ہے. فلاں چیز بیماری آ گئی، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چالو، چونکہ صلہ رحمی کا بدلہ سب سے زیادہ جلدی دنیا میں ملتا ہے. یہ وہ نیکی جس کا سب سے بالکل انسٹنٹ، جس کو بولیں گے ریلیف مل رہا ہے کوئی مسئلے میں، تو وہ ہے صلہ رحمی. سب سے زیادہ جلدی اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے. دعاؤں میں اگر کوئی دعا سب سے جلدی قبول ہو رہی تو صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں قبول ہو رہی. صلہ رحمی کیجیے، فائدہ اٹھائیے، اور خطا رحمی خامخواہ کر کے بیٹھے ہیں تو ختم کیجیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں. بہرحال تو یہ یاد رکھیں ہم چیزیں. آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے، یاد رکھیں جس سے بڑا اجر اور ثواب انسان کو ملتا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے مریض کی عیادت کرنے جانا. مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور زیادہ. کتنا؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستند احمد کی روایت ہے، جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت، بیمار انسان کو دیکھنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کے وقت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 اینجل، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جب آپ اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جاتے ہیں، بیماری کے ٹائم پہ لوگوں کو دیکھنے جانا، ان سے ملنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے. اس لیے کہ میں اپنے تجربے سے زندگی میں چیزیں دیکھا، اللہ رحم کرے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے پاس مسلمان قوم جب عیادت کو نہیں پہنچی وہ مرتد بھی ہو گئے، انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. ایک صاحب تھے، انہوں نے واقعہ بتایا کہ وہ بمبئی جاتے تھے، ان کے بچے کا کوئی بیماری تھی تو اس کے مختلف علاجات کے لیے جاتے تھے، خون بدلنا پڑتا تھا، اس کو کینسر تھا، وہاں جاتے تھے. وہی بھی غریب تھے. ایک اور غریب انسان کہاں، ویسٹ بنگال سے آتا تھا، وہاں کلکتہ سے، اور وہاں کی علاج کراتا تھا اپنی بچی کا. سیم دونوں کو سیم پرابلم، خون بدلنا پڑتا تھا. اب 6 مہینے سال میں کبھی کبھار آمنا سامنا ہوتا تھا، چونکہ وہ ڈیوریشن کے بعد جانا پڑتا تھا 6 مہینے سال. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 1-2 سال تک ہم لوگ ساتھ رہے، ملتے رہے ایک دوسرے سے. ایک بار آیا تو اس کے گلے میں کراس تھا، اور وہ تو مسلمان تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے گلے میں کراس
تم یہ پہن کے آئے یہاں، کیا ہو گیا تم کو ایسا؟ تم تو بتائے تھے مسلمان اتنے 2 سال پہلے ملے تھے پہلی بار. تو کہا 2 سال میں میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی مسلمان آ کے پوچھا بھی نہیں میری حالت کیسی ہے، لیکن جب میں یہاں آتا ہوں یہاں بھی ہمارے عیسائی بھائی آ کر بات کرتے ہیں، جب وہاں جاتا ہوں تو میری مالی بھی مدد کرتے ہیں اور تیمارداری مطلب دیکھنے بھی آتے ہیں. تو یہ مذہبی تو حق ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے. بیمار کے پاس پہنچنا، خاص طور سے جو لمبی بیماریاں ہوتی ہیں، شروع میں تو سب ملنے آتے ہیں، وہاں آدمی تھوڑا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، کبھی فائنینشلی ٹوٹ جاتا ہے، پھر ایسے ٹائم پہ شیطان آ کے اس کو نئی نئی چیزیں بتاتا ہے اور انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے. تو مومنوں کا جا کے خالی خیر خیریت پوچھنا بھی اس کو باقی رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیمار کی عادت کرنا مذاق نہیں ہے. اس کی عادت نہیں کرنے کے نتیجے میں نے پریکٹیکلی دیکھے کیا ہوتے ہیں. جایا کہ جیسی ملنے کوئی بھی جگہ مسلمان پتہ چلے پہچانتے نہیں بھی تو مسلمان ہونا کافی ہے. مسلمان بھائی کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. 70,000 مذاق ہے. 70,000 کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو 70,000 ہی ہوتا ہے، 70,000. ایک معنی ہوتا ہے لا تعداد کو عربی میں 70,000 بولتے ہیں. بہت زیادہ انمیجنیبل، ٹو مچ، بہت جیسا ہم بولتے ہیں نا لاکھوں لوگ تھے، لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ، کتنے نہیں مانتے، سینکڑوں، مطلب اس کو کاؤنٹ لیس ایسا معنی بھی ہوتا ہے. یا تو 70,000 کو 70,000 دعا کر رہی، یا تو کاؤنٹ لیس. کون ہے جو نہیں چاہتا کاؤنٹ لیس اینجل کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں کون نہیں چاہتا ہے؟ جو مغفرت نہیں کرتے، عام دعا بھی نہیں کرتے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے. تو اپنے بھائی کی عیادت کرنے کا اب ہمیں معمول بنا لے. بیمار ہو پہنچ جائیں گے تیمارداری کو، یہ ہمارا کام ایک فریضہ ہوں گا. درگز کے کہیں اور فائدے، کئی موقع ملا تو بیمار کی عادت کے کیا فائدے رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی بھی میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ وہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ، کبھی 1 کبھی 2 اور کبھی لاتعداد فرشتے ہمارے لیے، یا کبھی 70,000 اور کبھی لاتعداد فرشتے نازل ہو رہے ہیں. ان اعمال کو ہم نے اپنا بولتے نا گرا باندھ لینا چاہیے. کپڑے پہ پہلے عورتیں چیزوں کو یاد کرنے، جب گھڑیاں نہیں تھی وہ یاد کرنے کے لیے گاٹے باندھتی تھی. گرا باندھ لو اپنے کپڑے کو، بس یہ کرنا ہے کام ہم کو کہ یہ اعمال کو ہم ذرا برابر بھی چھوڑیں گے نہیں. اس کے بڑے فائدے دنیا بھی ہے اور بڑے فائدے اخروی بھی. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اعمال کو بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو جو معاف کرے، اللہ رب العزت ہماری مدد کرے، ہم پر رحم کرے، ہمارے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.